بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ممبر پر ہی تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا خوف دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ ہی ڈرانے دھمکانے کے لیے جمع کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جو کہ میں تمہیں اکثر ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں اکثر بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک دن لخم اور جذام کے قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ انہیں سمندر کی لہریں ایک مہینہ تک اپنے ساتھ ادھر ادھر دھکیلتی پھریں۔ اس کے بعد وہ ایک جزیرے کے پاس اترے۔ وہاں پر انہیں ایک لمبے بالوں والا عجیب الخلقت جانور نظر آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے ہم سے اس آدمی کا ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ کون ہے، تو ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے ایک بھاری بھرکم قد کاٹ کا آدمی دیکھا جس نے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تمہیں میرا جلد پتہ چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ ہم اس جزیرے کے کنارے میں داخل ہو گئے۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی شکل اس کا نہ کچھ پیچھے نظر آتا تھا نہ کچھ آگے نظر آتا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا زیادہ تجسس سے منتظر ہے۔ ہم تمہاری طرف آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال سناؤ۔ ہم نے کہا اس کے نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں، اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کے بارے میں کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کے بارے میں کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے؟ لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر میں رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اب اس حدیث کے مطابق ہمیں تقریباً 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے جواب جاننے چاہیے۔ پہلی بات یہ دجال کون ہے، دوسری بات یہ کہ بیسان کے باغ کیا ہیں، تیسری بات یہ کہ بحر تبریہ کیا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ زغر کا چشمہ کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں تقریباً آنے والے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور وہ دنیا کے شروع ہونے سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ ایسا نہیں جس سے وہ اس سے جو آیا ہو اور اس سے دجال سے خطرناک ہو، مطلب وہ سب سے خطرناک ترین فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قیامت کے قریب آئے گا اور
اس قدر خطرناک فتنہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ دن کو مسلمان ہے تو وہ رات کو کافر ہو جائے گا، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا وہ دجال کا۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تقریباً ساری باتیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اب اس نے کہا تھا کہ میں تب آؤں گا جب بسان کے باغ جو ہیں وہ پھل نہیں دیں گے، جب بحر طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، اور جب زغر کے چشمے کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں تقریباً قریب جو ہیں فلسطین اور اردن میں واقع ہیں ساری کی ساری۔ اور بسان کے باغوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ان کے باغوں کے کھجوروں کے درختوں پر پھل نہیں آتے۔ اور دوسری بات، بحر طبریہ جو ہے وہ اردن کے پاس تھا، اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اب اس کا پانی بھی آہستہ آہستہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا جو تھا وہ زغر کا چشمہ ہے۔ یہ زغر اصل میں جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، جن کو دفنایا گیا ایک چشمے کے پاس، تو اس کا نام جو زغر کا چشمہ پڑ گیا۔ اب اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا پانی بھی کافی حد تک خشک ہو چکا ہوا ہے۔ تو گویا دجال کے آنے میں تینوں کی تینوں جو پیشین گوئیاں ہیں، یا تینوں کی تینوں جو اس نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں قریب۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں، اور آپ سے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے دشمن جانتے ہیں، اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ دجال کو کامیاب کروانے کے لیے پوری کی پوری منصوبہ بندی کر چکے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے خلاف لڑنا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اے میرے دوستو، اے میرے مسلمانوں، مہربانی کر کے اس کے بارے میں جاننا شروع کریں، اس کے بارے میں علم لیں، تاکہ آپ اس کے بارے میں پیش بندی کر سکیں۔ اور اگر وہ ہماری زندگی میں آتا ہے یا اس کے بعد آتا ہے، ہماری آنے والی نسلوں میں آتا ہے وہ، تو کم از کم ان کو اس کے بارے میں معلوم ہو، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ دجال تب آئے گا جب اس کا ذکر ممبروں اور مسجدوں سے آنا بند ہو جائے گا۔ تو اب کافی حد تک اس چیز کے بارے میں ہو چکا ہوا ہے، لوگ اس کا ذکر کرنا بند کر چکے ہوئے ہیں، اس کو بھول چکے ہوئے ہیں تقریباً۔ تو کوشش کریں کہ اس کے بارے میں انفارمیشن لیا کریں، نالج رکھا کریں، اور ساتھ میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ۔